کتاب مستور ورق منشور بقدر مقدور علی بنبی مخدور الحمد للہ الذی هو بالعز مذکور وبالفخر مشہور والسراء والضراء مشہور والصلاة والسلام علی سید الثقلین شمس المشرقین والمغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین وابی الزہراء محمد وآل بیت طیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال الحکیم فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بلند تر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری بلند تر صلوات محترم سامعین بہت ہی مختصر سا وقت ہے اور پڑھنے والے افراد بھی ہیں بعد میں تو مجھے بھی مصروفیت ہے دل چاہ رہا ہے کہ آج کی مناسبت کے حوالے سے کچھ گزارش کروں 19 رمضان 40 ہجری سرزمین کوفہ ایک تو ضربت کا واقعہ پیش آیا ایک اور بہت بڑا واقعہ آج کی تاریخ میں پیش آیا مناسبت سے گفتگو زیادہ مناسب رہے گی میں اس کو دہرانا چاہ رہا ہوں ایک شخص ہے تاریخ میں اس کا نام لکھا ہے ساسا بن سوہان بزرگان سے احباب تو جو میں ساسا بن سوہان یہ صحابی ہے میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسے پیغمبر خدا کے اصحاب کا تذکرہ کیا جائے تو ابو ذر و سلیمان و مقداد کے بغیر تذکرہ نامکمل ہے ایسے مولا امیر المومنین کا بھی اگر تذکرہ کیا جائے اصحاب کا تو ساسا کا تذکرہ نہ ہو تو اصحاب کا تذکرہ نامکمل ہے ساسا بن سوہان عظیم ترین انسان اچھا میں اس کی عظمت پہ ایک جملہ عرض کروں امیر المومنین علیہ السلام خود خطیب منبر سلونی ہیں خود خطیب نہج البلاغہ ہیں ساسا بن سوہان ایک ادیب انسان تھا ایک فقیہ انسان تھا ایک محبت رکھنے والا تھا اچھا خطیب تھا ساسا بن سوہان ایک بات میں توجہ فرما لیں کہ حالت روزہ میں غلط نسبت دینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں ادیب تھا اور بہت بڑا ادیب تھا اتنا بڑا ادیب تھا کہ علی حیدر کرار فرمایا کرتے تھے کہ ساسا میں چاہتا ہوں تجھ جیسا خطیب منبر پہ بیٹھ کے پڑھے اور علی بیٹھ کے سنے ساسا یہ چھٹے امام نے بھی ایک صحابی سے فرمایا ساسا بن سوہان جب مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا 19 رمضان 40 ہجری سرزمین کوفہ تو مولا کو لے کے گھر لے جایا گیا مستند ترین روایت ہے کہ میرے مولا نے گھر کے باہر آ کے تھوڑے فاصلے پہ امام حسن مجتبیٰ سے فرمایا تھا بیٹا ان سے کہو اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں میرے مولا نے فرمایا کہ میرا بابا اولی الامر امر دے رہا ہے اپنے اپنے گھروں کو
چلے جاؤ۔ یہ میرے مولا کا حکم ہوا۔ سارے اصحاب امیر المومنین، حکم امام تھا نا، دل ان کا نہیں چاہتا تھا علی مولا کو چھوڑے، لیکن جب حکم امام آ جائے تو پھر اطاعت کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ سارے اصحاب چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد آیت اللہ قاسم قزوینی دیگر علماء نے اس واقعے کو لکھا، کچھ دیر کے بعد امام مجتبی علیہ السلام گھر کے دروازے کے باہر آئے۔ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ میرا دل تھا کہ کچھ اور عرض کرے، لیکن چونکہ مناسبت یہ ہے، خطیب وہ ہوتا ہے جو مناسبت سے گفتگو کرے۔ میرے مولا آئے تو ایک شخص باہر ٹیک لگا کے بیٹھا ہے اور رو رہے۔ امام مجتبی علیہ السلام نے دیکھا تو بیٹھنے والا ساسا بن سوہان تھا۔ میرے مولا نے فرمایا، ساسا بن سوہان، کیا تو نے میرے بابا کا فرمان نہیں سنا؟ اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ کہا مولا سنے تو پھر کیا نہیں؟ کہا مولا جا رہا تھا، قرآن نے بلا لیا ہے۔ حکم مان کے ایک دفعہ چلا گیا، نہ جاتا تو گنہگار تھا۔ مولا نے کہا چلا گیا، کچھ فاصلے سے پھر واپس آیا تو مولا فرماتے ہیں کیا ہوا؟ مولا قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر جانتے نہیں۔ مولا آپ سے بڑا عالم کوئی نہیں، مجھ سے بڑا جاہل کوئی نہیں۔ مولا میں کچھ پوچھنے آ گیا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں پوچھنے کے لیے مولا حیدر کرار کو میرا سلام عرض کریں اور کہیں ساسا بن سوہان آپ کی زیارت بھی کرنا چاہتے ہیں اور آپ سے کچھ پوچھنا بھی چاہتے ہیں۔ میرے مولا نے امام مجتبی نے پیغام دیا، بابا سارے چلے گئے لیکن ساسا بن سوہان نہیں دیا، وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ پوچھنا ہے۔ مولا نے فرمایا ساسا کو بلاؤ۔ اب عظمت ساسا سمجھ میں آئی ہے، جو دہلیز علی کے اندر داخل ہونے کی اہلیت رکھے اسے ساسا بن سوہان کہتے ہیں۔ اندر گیا۔ اب ساسا یہ روایت ترجمہ پڑھنے لگوں۔ ساسا کہتا ہے جب میں اندر گیا تو علی حیدر کرار کی پیشانی اقدس پہ، سر اقدس پہ ضرب لگی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں مولا علی کے چہرے کا رنگ زیادہ زرد تھا اور ایک پٹی بھی بندھی ہوئی تھی مولا کے زخم پہ۔ ساسا کہتا ہے میں نہیں پہچان سکا کہ پٹی زیادہ زرد ہے یا چہرہ علی زیادہ زرد ہے۔ ساسا کہتے ہیں میں دیکھ کے مغموم ہوا، وہ جو فاتح خیبر تھا اس کی یہ حالت آتی۔ ساسا کہتا ہے میں نے سلام کیا، میں نے زیارت کی۔ مولا فرماتے ہیں ساسا بن سوہان میں نے کہا تھا تو پھر واپس آ گیا۔ ساسا کیا وجہ ہے؟ دیکھیں لاڈلا صحابی تھا، یہ وہی مقام رکھتا ہے جو سلیمان نبی کے لیے رکھتے تھے، جو حبیب حسین کے لیے رکھتے تھے، جو حشام امام باقر کے لیے رکھتے تھے۔ اور ہے نا مولا فرماتے اب کیوں آیا؟ اس نے کہا مولا کچھ باتیں پوچھنے والی تھی اور میں نے کہا کہ آج آپ کا آخری وقت ہے، میں آپ سے ہی پوچھ لوں۔ مولا فرماتے پوچھ ساسا بن سوہان کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ لفظوں پہ غور فرمائیے گا۔ وہ کہتا ہے میں نہیں پہچان سکا پٹی زیادہ زرد ہے یا علی مولا کا چہرہ زیادہ زرد ہے۔ نہایت شدید قسم کے مضروب تھے، ظالم نے ظلم کیا۔ وہ کہتا ہے جب علی نے اس حالت میں کہا نا ساسا جو پوچھنا چاہتا ہے جو پوچھنا پوچھ۔ ساسا کہتا ہے میں نے بہت سی باتیں اپنے مولا سے پوچھی، ایک بات جو ساسا نے پوچھی، ساسا کہتا ہے مولا میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں ما سبق انبیاء زیادہ افضل ہیں یا آپ زیادہ افضل ہیں؟ علی فرماتے ہیں ساسا بندے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی تعریف خود کرے، لیکن یاد رکھنا اللہ نے مجھے انبیاء پہ فضیلت دی ہے۔ مولا ساسا کہتے ہیں مولا مجھے بتائیں آپ زیادہ
افضل ہیں یا حضرت آدم علیہ السلام زیادہ افضل ہیں؟ علی حیدر کرار فرماتے ہیں ساسا کیا پوچھتا ہے اس کو زخمی حالت میں؟ علی فرماتے ہیں ساسا یاد رکھنا آدم نبی کو کہا تھا درخت گندم کے قریب نہ جانا، آدم نبی علیہ السلام نے ترک اولا کی اور وہاں سے جنت سے نکل آئے۔ مولا فرماتے ہیں ساسا یاد رکھنا جو درخت گندم کے قریب جا کے جنت سے نکلے اسے آدم کہتے ہیں۔ میں جب سے پیدا ہوا ہوں جو کی روٹی کھا کے گزارا کیا ہے، جو گندم کھا کے نکلے اسے آدم کہتے ہیں، جو کھا کے جنت کا سردار ہو اسے علی کہتے ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ وقت کی تنگی ہے اور مجھے بھی احساس کرنا چاہیے ایک میزبان ہونے کی حیثیت سے۔ یاد رکھیے دوسرے جملے میں شاہ صاحب کہتا ہے مولا اب بتائیں حضرت نوح نجی اللہ زیادہ افضل ہیں یا آپ زیادہ افضل ہیں؟ مولا فرماتے ہیں شاہ صاحب قرآن سے پوچھ، قرآن سے پوچھ، قرآن بتائے گا۔ مولا کہاں سے پڑھوں؟ شاہ صاحب نے پوچھ کے بتا دیا کہاں سے پڑھوں؟ قرآن ہونا کافی نہیں، قاری ہونا بھی ضروری ہے۔ مولا کہاں سے پڑھوں؟ مولا فرماتے ہیں ساسا قرآن پڑھ، اللہ نوح نبی کو 4 بیٹے دیتا ہے، حام، سنا، حام، سام، کان، کنان اور یافس۔ کنان کافر ہو گیا تھا اور حضرت نوح نے فرمایا تھا پالنے والا یہ جو ڈوب رہا ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ آپ جانتے ہیں جس پہاڑ پہ ڈوبا وہ پہاڑ کون سا تھا؟ وہ وہی نجف کا پہاڑ ہے، نجف کا وہی پہاڑ ہے جس پہ نوح نبی کے بیٹے نے پناہ لی۔ اللہ رب العزت نے پہاڑ سے کہا تھا کہ جو میرے نبی کا اور میرا دشمن ہو تو اسے پناہ دے گا۔ شرم سے پہاڑ پانی پانی ہو گئے، اسے کہتے ہیں جف۔ آج بھی جو نجف جاتے ہیں جائیں نا تو نزلے سے نیچے اترے تو ایک دریا ہے جو ریت سے چلتا ہے، یہ تب ہی شروع ہوا تھا۔ حضرت امیر المومنین اسلام فرماتے ہیں اللہ نے کتنے بیٹے دیے تھے؟ کہا 4۔ یہ علیحدہ بحث ہے کہ کنان سگا بیٹا تھا یا کنان جو ہے وہ ستیلا بیٹا تھا۔ کہا 4 تو قرآن کہتا ہے لیس من اہلک، یہ تیرا اہل نہیں، تیرا ہوتا تو تیرے ساتھ ہوتا، تیرا نہیں، اگر تیرا ہوتا تو تیرے ساتھ ہوتا۔ مولا فرماتے ہیں جو اپنی زندگی میں ایک بیٹے کے کردار کی ضمانت نہ دے سکے اسے نوح نبی کہتے ہیں، جو اپنے بعد 11 حجتیں چھوڑ کے جائے اسے علی حیدر کرار کہتے ہیں۔ یہ مولا اپنی فضیلت بتا رہے ہیں۔ ساسا کا سوال بڑا میں اختصار کروں۔ ساسا کہتے ہیں یہ شجرت الانبیاء، جد الانبیاء، خلیل خدا، وہ فرما رہے کہ نہیں فرما رہے؟ ذبیح اللہ کا بیٹا، ذبیح اللہ کا بابا حضرت ابراہیم وہ زیادہ افضل ہیں یا آپ زیادہ افضل ہیں؟ مولا فرماتے ہیں ساسا قرآن سے پوچھ، قرآن سے پوچھ۔ اور یاد رکھیے قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خلت تھی، نبوت تھی، رسالت تھی۔ پھر قرآن کہتا ہے انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا امام۔ نبوت، رسالت، خلت ہونے کے بعد جو عہدہ دیا ہے وہ امامت کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں قرآن پڑھ، قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں رب آرنی کیف تحیی الموتى، پالنے والا مجھے بتا تو مارنے کے بعد زندہ کرے کیسے کرے گا؟ آواز قدرت آئی اولم تؤمن، کیا تیرا ایمان نہیں؟ فوراً ابراہیم سمجھ گئے کہ میں اپنے اللہ سے مخاطب ہوں، فوراً کہا بلا ولکن لیطمئن قلبی، پالنے والا ایمان تو ہے، ابراہیم چاہتا ہے دل بے قرار کو قرار آ جائے۔ لطف لیجیے گا جملے پہ، دل بے قرار کو ابراہیم کا ایمان ہے کہ تو مارنے کے بعد زندہ کرے گا، لیکن ابراہیم چاہتا ہے دل بے قرار کو لیطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں میرے دل کو اطمینان ہو، یقین ہے، سارو کھانا ایمان ہے،
یقین ہے کہ تو کر سکتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں میرے دل کو قرار آئے۔ علی فرماتے ہیں جو دل کے قرار کی دعا مانگے اسے ابراہیم کہتے ہیں، اور فرماتے ہیں اور یاد رکھنا ساسا لو کشف لکتا مقصد الیقین، اگر علی کی آنکھوں سے پردے ہٹ بھی جائے علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوتا، علی یقین کی منزل آخر کا نام ہے۔ جو قرار کی دعا مانگے وہ ابراہیم ہے، اور جو کہے کہ میرے ایمان میں میرے یقین میں اضافہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ علی منزل یقین کی آخر کا نام ہے۔ نہج البلاغہ میں علی حیدر کرار حاکم شام کو مخاطب کرتے مولا فرماتے ہیں حاکم شام یاد رکھنا تو ابھی شک کی بھی اس منزل پہ نہیں پہنچا، علی یقین کی جس منزل پہ پہنچ چکا ہے۔ اور میرے مولا فرما رہے ہیں علی حیدر کرار نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں، مولا فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھنا جتنا آل محمد کے قریب آتے جاؤ گے اتنا یقین کے قریب آ جاؤ گے، جتنا آل محمد سے دور ہٹ جاؤ گے اتنا شک کے قریب چلے جاؤ گے۔ علی فرماتے ہیں اگر پردے ہٹ جائیں تو علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوتا، علی منزل یقین کے آخر کا نام ہے، اس کے آگے یقین۔ اسی لیے تو کسی نے میرے مولا علی حیدر کرار سے کہا تھا یا علی شب ہجرت کو آپ کو نیند کیسے آ گئی؟ وہاں تو تلواریں چمک رہی تھی، وہاں تو قریش مکہ، وہاں تو قاتلین، وہاں تو مشرکین، وہاں تو کفار تلواریں لے کے قتل کا ارادہ کر کے کھڑے تھے، آپ کو نیند کیسے آ گئی؟ پیغمبر کے جانشین حقیقی نے فرمایا تھا، نبی نے کہا تھا مجھے علی بستر پہ سو جاؤ، صبح امانتیں دے کے میرے پیچھے آ جانا۔ علی فرماتے ہیں مجھے یقین تھا زندہ بچوں گا تو جاؤں گا۔ علی منزل یقین کی آخر اس کا نام ہے، علی مولا کے آگے یقین ہے ہی نہیں۔ ساسا کی آواز میں بلند ہوئی، ساسا خوش ہوا اپنے مولا کے فضائل سن کے، جیسے آپ خوش ہو رہے ہیں ساسا بھی خوش۔ ساسا کہتا ہے مولا یہ بتا دے، بس اتنا بتا دے کیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ جن سے اللہ ڈائریکٹ کلام کیا کرتا تھا، جن پہ اللہ نے توریت کو نازل کیا، کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ کلیم اللہ زیادہ افضل ہیں یا آپ زیادہ افضل؟ آپ جانتے ہیں نا قرآن میں سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ مولا فرماتے ہیں ساسا بندے کو زیب نہیں دیتا، لیکن قرآن تو کہہ رہے ہیں نا، کہا مولا بتائیے کہاں سے پتا چلے گا کہ آپ افضل ہیں؟ مولا فرماتے ہیں جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا تھا یا موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جا وہ سرکش ہو چکا ہے، جواب میں حضرت موسیٰ فرماتے ہیں رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلونی، پالنے والا میں نے ان کا ایک بندہ مارا ہے۔ مولا علی کے فضائل سن کے خوش ہونے والے، اللہ فرماتا ہے اذهب الى فرعون انه طغى، جب فرعون کی طرف فرعون سرکش ہو چکے ہیں، موسیٰ نے یہ نہیں کہا تم جا رہا ہوں بلکہ فرماتے رب قرآن کہہ رہا ہے رب انی قتلت منہم نفسا، پالنے والا میں نے ان کا ایک بندہ قتل کیا ہے، فاخاف مجھے خوف ہے کہیں اس کے بدلے میں یقتلونی وہ مجھے قتل نہ کر دے۔ جملہ میں فضائل کا بہت بڑا دینے لگا ہوں، داد نہ بھی آئے تو ذہنوں میں محفوظ رہے۔ مولا فرماتے ہیں ساسا اللہ کہتا تھا کہ جا فرعون کی طرف، اور فرعون کی طرف جا کے اسے ہدایت کر، وہ سرکش ہو چکے ہیں، اور حضرت موسیٰ فرماتے تھے رب اے میرا پالنے والا انی قتلت منہم نفسا، میں نے ان کا مکہ مار کے ایک بندہ قتل کیا ہے، فاخاف ان یقتلونی مجھے خوف ہے کہیں اس بندے کے بدلے میں
وہ مجھے قتل اخافو، مجھے خوف آتا ہے، مجھے ڈر آتا ہے، یہ ترجمہ بنے گا نا، مجھے ڈر آتا ہے کہیں اس کے بدلے میں مجھے قتل نہ کر دے۔ علی حیدر کرار فرماتے کتنے بندے مارے تھے ساسا؟ فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اس کے بدلے میں مجھے قتل نہ کر دے۔ علی فرماتے ہیں جب سورہ برات کی پہلی آیات 10 نازل ہوئی اور اللہ کے رسول نے کسی بندے کو دے کے بھیج دی یا کسی کو جا کے کہا تھا تبلیغ کر، فوراً وحی پروردگار آئی، میرا حبیب کیا کر رہے ہیں؟ یا خود جا اور راجل من کا، یا اسے بھیج جو تجھ سے ہو۔ مولا امیر علیہ السلام نے اسے آیتیں لی۔ علی فرماتے ہیں جب ساسا میں آیتیں لے کے مکہ کے مرکزی چوک میں کعبہ کی سرزمین میں پہنچا اور میں نے پورے مشرکین مکہ کو، پورے کفار مکہ کو جمع کیا، وہاں جتنے لوگ کھڑے تھے ان میں سے کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا بھتیجا، کسی کا بھانجا، کسی کا چچا، کسی کا ماما، میں علی نے قتل کیا تھا، نہ میں علی ڈرا تھا نہ گھبرایا تھا۔ وہ ایک بندہ مار کے ڈر گئے، ایک بندہ مار کے ڈر گئے، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، کہیں اس کے بدلے میں مجھے قتل نہ کر دے۔ حیدر کرار فرماتے ہیں میں جب مکہ پہنچا اکیلے تھے علی حیدر کرار، جتنے لوگ مکہ میں موجود تھے علی کا خطبہ سننے کے لیے، قرآن کی آیتیں کو سننے کے لیے، مولا فرماتے کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا بھتیجا، کسی کا بھانجا، کسی کا چچا، کسی کا ماما، میں علی نے مارا تھا، نہ ڈرا تھا نہ گھبرایا تھا، نہ ڈرا تھا نہ گھبرایا۔ اسی لیے یہی تو وجہ ہے جب خیبر کے میدان میں علی حیدر کرار، علی یعصوب الدین نے پتھر میں علم کو گاڑا۔ عزیزو تو سر اٹھانا، جب علی نے پتھر میں علم کو گاڑا تو مرحب جو نجومی لے کے آیا تھا، جب پتھر میں علم کو گاڑا وہ کتاب نکال کے کہتے ہیں مجھے علماء نے بتایا جب تیرے مد مقابل پتھر میں علم گاڑ دے اس کا مقابلہ نہ کرنا۔ نجومی دے کے کہتا نہیں جب یہ ستارہ وہاں پہ ہو، یہ ستارہ وہاں پہ ہو تو کبھی کبھی پتھر موم ہو جاتا ہے، تو ڈرنا، کبھی کبھی ساتھ والے مروا دیتے ہیں بندے کو، تو ڈرنا۔ وہ کہتے ہیں جب اس نے کہا نا کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، علی نے امامت کے کام سے سنا، میرے مولا نے پھر نکالا، ایک اور جگہ پہ لگا دیا، اس نے کہا اب کیا ہوا؟ کہا یہ ستارہ وہاں پہ، یہ ستارہ وہاں پہ، یہ ستارہ وہاں پہ، علی نے پھر نکالا، پھر ایک اور جگہ پہ لگا دیا، بار بار نکال کے، بار بار لگا کے زمانے کو بتا دیا۔ یاد رکھنا علی کسی ستارے کا محتاج نہیں، ہر ستارہ علی کا محتاج ہے۔ علی تو کسی کا محتاج نہیں۔ ساسا کی بات بڑی، مولا بس بتائیں آپ کی، میں دیکھ رہا ہوں آپ کی بیماری کی، آپ کی علالت کی شدت ہے، یہ حضرت عیسیٰ نبی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زیادہ افضل ہیں یا آپ؟ مولا فرماتے ہیں عیسیٰ کی ماں جب بیت المقدس میں تھی تو آواز آئی تھی یا مریم فخرجی ھذا البیت ولا بیت العبادہ ولا بیت الولادہ، مریم یہاں سے نکل، یہ عبادت خانہ ہے، یہ سچا خانہ نہیں، یہ عبادت خانہ ہے، سچا خانہ نہیں۔ علی فرماتے ہیں میری ماں کو کہا گیا تھا یا فاطمہ تو فادخلی ھذا البیت، فاطمہ کعبہ میں داخل ہو، تم مہمان نہیں۔ کیا کہنے علی ابن ابی طالب کی عظمت۔ ساسا کے سوال ختم ہوئے، میں وہ سوالات نہیں پڑھ سکا، بھائی بھی تشریف فرما ہے اور وقت میں تنگی ہے۔ ساسا کے سوالات ختم ہوئے، ساسا جانے لگا، مولا فرماتے ساسا تیرے سوالات ختم ہو گئے؟ ہاں مولا۔ ساسا ایک بات میں پوچھوں؟ فوراً ساسا کہتا مولا میں، آپ مولا ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، میری کیا حیثیت؟ مولا فرماتے ہیں میں نے قرآن پڑھا، ساسا صحیح پڑھا؟
کہاں مولا؟ ساسا میں نے فقہ بیان کی، صحیح کی، ہاں مولا۔ ساسا میں نے تاریخ پڑھی، صحیح پڑھی، ہاں مولا۔ مولا فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، تو پہنچ گئے ہیں ان کو میری طرف سے واہ واہ۔ انا عبد من عبید محمد، میں مصطفیٰ کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ اگر ضرب لگنے کے باوجود میرا دماغ کام کر رہا ہے، ضرب لگنے کے باوجود میرا دماغ کام کر رہا ہے، تو جو نبیوں کا نبی ہو اسے بخار سے ہذیان نہیں ہوتی۔ علی حیدر کرار، علی یاسر الدین، علی خدا کی قسم کیا کہنے، علی حیدر کرار کے کیوں قتل کیا گیا علی محراب مسجد میں؟ کیوں؟ ایک غیر مسلم کہتا ہے لشدت العدل، علی کو شدت عدل کی وجہ سے قتل کر دیا گیا۔ علی حیدر کرار شدید قسم کے عادل تھے، شدید عادل تھے علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور یاد رکھیے خدا کی قسم، جب میرے مولا آج کی سحر کو مسجد میں داخل ہوئے نا، آج کی سحر کو، الٹے منہ سویا ہوا تھا معلوم، میرے مولا نے اٹھایا، کہا اٹھ، الٹا نہ سویا کر، یہ شیطان کا طریقہ ہے، سیدھا سویا کر جو انبیاء کا طریقہ ہے، دائیں کروٹ سویا کر جو حکماء کا طریقہ ہے، اور مت سمجھنا کہ میں جانتا نہیں، جو چھپا رہا ہے میں جانتا ہوں، اٹھ اللہ کی عبادت کر۔ مولا علی سرکار یا علی، کیا قاتل اگر عبادت کرے تو اس کو اس کی عبادت فائدہ دے گی؟ سوال ہے نا، دو سوال میں اٹھانے لگوں۔ ایک مولا علی نے کہا، ایک مولا امام حسین نے مروان بن حاکم کی موجودگی میں ولید سے کہا تھا، انہو رجل فاسق شارب الخمر، یزید فاسق ہے، شراب پیتا ہے۔ اگر یزید شراب نہ پیتا کیا مولا حسین اس کی بیعت کر دیتے؟ نہیں کرتے نا۔ ادھر مولا علی فرما رہے ہیں، مولا حیدر کرار فرما رہے ہیں اس کو مخاطب کر کے، اٹھ کے اللہ کی عبادت کر، کیا اس کو اس کی عبادت فائدہ دے گی؟ باپ اور بیٹے کی دونوں کی باتیں بتا رہی ہے۔ علی زمانے کو بتانا چاہ رہے تھے کہ یاد رکھنا، علی اسے کہتے ہیں جسے قاتل بھی بے نماز پسند نہیں۔ جس علی کو قاتل بے نماز پسند نہ ہو، اس علی کو شیعہ بھی بے نماز پسند نہیں۔ بے نماز ہے تو پھر علی کا شیعہ نہیں۔ مولا حسین فرما رہے تھے کہ شارب الخمر، وہ شراب پیتا ہے، اگر نہ پیتا پھر بیعت کر لیتے۔ مولا فرما رہے میں زمانے کو بتانا چاہ رہا ہوں، حسین کا معیار امامت یہ ہے، اسے قاتل بھی شرابی پسند نہیں۔ باپ کو بے نماز قاتل پسند نہیں، بیٹے کو شرابی قاتل پسند نہیں۔ جو حسین شرابی قاتل پسند نہ کرے، وہ شرابی عزادار پسند کرے گا؟ غور فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے؟ بے نماز قاتل پسند نہیں، شرابی قاتل پسند نہیں۔ اور اگر کوئی مومن ہو اگر شرابی ہے پھر حسینی نہیں، اگر حسینی ہے پھر شرابی نہیں، بے نماز ہے تو حیدری نہیں، حیدری ہے تو بے نماز نہیں۔ جذبہ انتقام، جذبہ عبادت، جذبہ محبت پدر، تین جذبے ہیں، انتقام کا جذبہ، عبادت کا جذبہ، باپ کی محبت کا جذبہ۔ 19 رمضان کو میرے مولا کو ضرب لگی، مولا امام حسن موجود تھے،
पहला जज्बा है इंतकाम का, कातिल जाने ना पाए। मेरे मौला ने छोड़ दिया, कहाँ जा सकता था, हुकूमत ही इनकी है। दूसरा जज्बा बड़ा है कि वो कातिल के पीछे नहीं भागता ना, वो बाप को उठाता है, मरहम पट्टी के लिए ले जाता है, हॉस्पिटल ले जाता है। मेरे मौला हसन ने जज्बा इंतकाम भी छोड़ा, जज्बा मोहब्बत भी छोड़ा, बाप भी पड़ा है। आया जज्बा इबादत, जो कातिल को छोड़ के पापा को वही रहने दे के फिर नमाज पढ़े। बेवकूफ कहता है मस्जिद मक्तल गाह है, तूने मस्जिद को मक्तल गाह देखा है, मक्तल गाह के बाद हसन का सजदा गाह नहीं देखा। हसन इब्ने अली नमाज मुकम्मल करवा रहे हैं। बस मेरी बात तमाम हो गई। सासा बिन सुहान मेरे मौला का आशिक, एक मुसाइब की रिवायत भी सासा से सुनाई देता हूँ। सासा कहता है कि अली मौला हैदर करार कूफा आए, मेरे मौला ने आके कूफे को मस्कन बनाया। कहते एक दिन मैंने देखा मेरे मौला के यूं कमीज पे गारे का निशान था। सासा कहता है गारा मट्टी लगी हुई थी। सासा कहता है मैंने पूछा मौला ये आपके आस्तीन पे मट्टी क्यों लगी है? राजदान था मेरे मौला का। मौला फरमाते हैं दिन भर खिदमत करके, रात को इबादत खुदा से वक्त निकाल के मस्जिद कूफा के कुर्ब में सासा एक घर बना रहा। सासा में एक घर बना रहा हूँ। तो मौला मुझे भी कहते, मैं आपकी मामलत करता, एक वाइस के जुमले हैं, मैं हालत रोज़ा में इतिहाद से पढ़ना चाह रहा हूँ। कहा मौला मुझे भी कहते मैं आपकी मामलत करता। मेरे मौला फरमाते सासा मेरे उस घर में मेरी ज़ैनब ने रहना है। आयतुल्लाह हकीम पढ़ रहे थे मौला अली की ज़री पे, वो फरमा रहे थे मेरे इस घर में मेरी ज़ैनब ने रहना है। मैं नहीं चाहता जिस घर में ज़ैनब ने रहना हो उसे गैर महरम तबीब। अल्लाह आपके पुरसे को कबूल करे। कभी नक्शा देखे मौला अली के घर का, सरजमीन कूफा में पीछे 2 कमरे हैं, आगे राहदारी है, राहदारी के ऊपर छत है, वहाँ छत है मौला का। जाके ना सासा कहते हैं मौला पीछे कमरे, राहदारी, कुआं, कुएं के ऊपर छत। मौला ऐसा क्यों है? वाइस पढ़ रहे थे, जब ये कहाना ऐसा क्यों है, मौला फरमाते सासा कभी हसन और हुसैन घर ना हो, मेरी ज़ैनब पानी भरने के लिए अगर कुएं के करीब आए, आसमानी मखलूक की कहीं नजर ना पड़ जाए। मैं कहता हूँ या अली आपने राहदारी के ऊपर छत डाल के, कुएं के ऊपर छत डाल के कहा कि कहीं नजर न पड़ जाए, यही कूफा होगा, 70 कदम का फासला होगा। अली की बेटी ज़ैनब बैठी होगी और रो रो के कहेगी मैं इस शहर की शहजादी नहीं हूँ, मुझे चादर दो, मैं 70 कदम का फासला तय करके चादर वापस कर दूंगी। मलौनों की आवाज आएगी ज़ैनब से कहो तू शहजादी नहीं तू कैद।